ایس ڈی ڈیجیٹل ٹیچ ایس ڈی ایجوکیشن چینل میں آپ تمامین کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ویڈیو ہماری تقریر پر ہوگی مولانا محمد علی جوہر 15 ذی الحجہ 1296 ہجری بمطابق 10 دسمبر 1878 عیسوی کو رامپور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبدالعلی خان تھا۔ ان کے والد نے 17 رمضان 1297 ہجری بمطابق 1880 عیسوی کو بعارضہ ہیضہ میں 30 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی والدہ آبادی بانو بیگم جو بھی اماں کے نام سے مشہور ہوئیں 27 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ والد کے انتقال کے وقت وہ صرف پونے 2 سال کے تھے۔ ان کے بڑے بھائی کا نام ذوالفقار علی جوہر اور منجلے کا نام مولانا شوکت علی تھا۔ اردو اور فارسی وغیرہ گھر پر والدہ محترمہ سے پڑھی، پھر بریلی ہائی اسکول میں داخل ہوئے۔ بچپن سے ہی شاعری میں دلچسپی لیتے تھے۔ 1899 عیسوی میں BA میں علی گڑھ سے صوبہ متحدہ میں اول پوزیشن حاصل کی۔ مولانا محمد علی جوہر انگریز پرنسپل کے نظر میں پسندیدہ طالب علم نہ تھے۔ اس بارے میں ان کے کالج فیلو سید سجاد حیدر کہتے ہیں کہ پرنسپل نے اس وقت سکھ کا سانس لیا جب اس خود رائے مگر ذہین طالب علم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے علی گڑھ کو خیر باد کہا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی ICS کرنے کے لیے گئے مگر اس امتحان میں ناکام ہو گئے۔ والدہ کے بلانے پر وطن واپس آئے اور 1902 عیسوی میں ہندوستان میں ان کی شادی امجدی بیگم سے کر دی گئی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ انگلستان گئے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی آنرز ایجوکیشن گریجویٹ کی ڈگری حاصل کر کے وطن واپس آئے۔ وہ علی گڑھ کالج میں استاد کی حیثیت سے ملازمت کرنے کے متمنی تھے۔ نواب محسن الملک نے ان کی درخواست کی حمایت کی لیکن کالج کے پرنسپل تھیوڈور موریسن نے انہیں مخالفت کی اور انہیں منتخب نہ کیا گیا۔ 1902 عیسوی ہی میں رامپور میں افسر سررشتہ تعلیم لگ گئے لیکن 1903 عیسوی میں استعفیٰ دے دیا۔ الہ آباد یونیورسٹی سے LLB کا امتحان دیا مگر ناکام ہو گئے۔ اسی دوران وہ ٹائمز آف انڈیا اخبار میں لکھتے رہے۔ وہ ڈھاکہ میں مسلم لیگ کے قیام کے موقع پر موجود تھے اور محسن الملک اور وقار الملک کے اما پر انہوں نے اس تاریخی واقعے کی گرین بک نامی کتابچے میں پوری کارروائی تحریر کی۔ 1904 عیسوی میں ریاست بڑودہ میں محکمہ آبکاری میں ملازمت اختیار کی۔ دسمبر 1906 عیسوی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے افتتاحی اجلاس میں شریک ہوئے اور ممبر منتخب ہو گئے۔ 1907 عیسوی کی ہڑتال پر رپورٹ کرنے والے کمیشن نے اس ہڑتال کی بڑی وجہ مولانا محمد علی جوہر کے اخبار میں مضامین کی اشاعت کو قرار دیا اور 1910 عیسوی میں انہوں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور مولانا محمد علی جوہر 1 جنوری 1911 عیسوی کو کولکتہ سے ہفت روزہ اخبار انگریزی اخبار کامریڈ جاری کیا۔ یہ بہت بڑی صحافی کامیابی تھی۔ بعد میں یہ اخبار دہلی سے شائع ہونے لگا۔ دسمبر 1912 عیسوی میں جنگ بلخان سے زخمی اور بیمار مسلمان سپاہیوں کی دیکھ بھال کے لیے آل انڈیا میڈیکل مشن ترکی بھیجا گیا جس میں مولانا بھی شامل تھے۔ 1913 عیسوی میں سانحہ مسجد کانپور ہوا۔ اس کے خلاف احتجاج کیا اور ایک وفد انگلستان لے کر گئے۔ 1913 عیسوی میں ہمدرد کے نام سے ایک اردو اخبار دہلی سے شائع کیا۔
مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ان کے سیاسی افکار سے مستفیض ہوں۔ اس میں انگریز حکومت پر کڑی تنقید کی جاتی۔ 1914 میں ترکی سے خلافت کا مسئلہ اٹھا۔ انگریز خلافت کا نظام ختم کر کے شہنشاہت قائم کرنا چاہتا تھا، جبکہ مسلمان خلافت کے نظام ہی کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے حصول میں بھی امام مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر نے مرکزی کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے مئی 1915 میں کامریڈ اخبار کی ضمانت ضبط ہوئی۔ مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کو ہندوستان کے دفاعی قانون کے تحت مہرولی اور پھر چھندواڑہ جیل میں قید رکھا گیا۔ ستمبر 1917 میں نظر بندی کے 2.5 سال بعد آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ دسمبر 1919 میں جب ہندوستان کی سیاسی فضا ہی بدل گئی تھی، ملک میں سیاسی کشیدگی انتہائی بلندیوں پر پہنچی ہوئی تھی، ان کو رہا کر دیا گیا اور امرتسر میں کانگریس کے سالانہ اجلاس میں مولانا کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ فروری 1921 میں خلافت کانفرنس منعقد کی گئی۔ مخالفت میں کانگریس سے مستعفی ہو گئے اور وہ گولمیز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے بیماری کے باوجود لندن تشریف لے گئے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ آج جس ایک مقصد کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ یہی ہے کہ میں اپنے ملک میں اسی حالت میں واپس جاؤں گا جب کہ آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں ہو۔ میں غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، میں ایک غیر ملک میں جب تک وہ آزاد ہے مرنے کو ترجیح دوں گا، اور اگر آپ مجھے ہندوستان کی آزادی نہیں دیں گے تو پھر آپ کو یہاں مجھے قبر کے لیے جگہ دینی پڑے گی۔ مسلمان ہند کو جذبات اسلام سے سرشار کرنے والے مولانا محمد علی جوہر 4 جنوری 1931 کو لندن میں انتقال کر گئے۔ ان کا جنازہ جہاز کے ذریعے مصر لے جایا گیا۔ وزیر اعظم مصر نے سعید ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ قاہرہ سے ان کا جنازہ بیت المقدس پہنچا اور جمعہ کی نماز کے بعد نماز جنازہ ہوئی اور اسی سرزمین میں دفن ہوئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے کمنٹس کیجیے، اسے شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور اسے لائک کیجیے، کیونکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد مل سکے۔ اللہ حافظ۔